آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے ڈرامہ سیریل تیرے بن کے ایپیسوڈ 54 کے بارے میں۔ ڈرامے کے سٹارٹ میں حیا میرب کے کمرے میں آتی ہے۔ مرتسم کہتا ہے کہ کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہاں نہ آیا کرو، تم کچھ بھی کر لو تم اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ حیا کہتی ہے کہ بالکل بھی میں اس کی جگہ نہیں لے سکتی کیونکہ میں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ بھاگ نہیں سکتی۔ یہ سن کر مرتسم کو بہت غصہ آتا ہے اور حیا کو کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حیا کہتی ہے کہ تم مان کیوں نہیں جاتے کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے۔ مرتسم کہتا ہے کہ منہ بند رکھو اپنا۔ ماں بیگم شور سن کر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مرتسم ہم تو چپ کر جائیں گی پر تم کس کو چپ کرواؤ گے۔ ماں بیگم حیا سے کہتی ہیں کہ تم مرتسم کا پیچھا چھوڑ دو۔ حیا کہتی ہے کہ پھر میں اپنا کیا کروں۔ ماں بیگم کہتی ہیں کہ تمہارے اچھے سے اچھے رشتے آ رہے ہیں، تم کہو تو تمہاری کل رخصتی کروا دوں۔ حیا کہتی ہے کہ مجھے رخصت ہو کر اسی گھر میں رہنا ہے، پہلے بھی آپ میرا حق میرب کو دے چکی ہیں، صرف اس لیے کہ شاہنواز ماموں نے میرب اور مرتسم کا رشتہ بچپن میں طے کر رکھا تھا اور میرب بھی اس شادی سے خوش نہیں تھی، تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں بچپن سے مرتسم سے پیار کرتی ہوں۔ دوسری طرف مرتسم میرب کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور اس کی باتیں اور اس کی یادیں اسے پریشان کر رہی ہوتی ہیں۔ حیا مرتسم کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے، مرتسم کھانا نہیں کھاتا۔ ماں بیگم کے پوچھنے پر حیا انہیں بتاتی ہے کہ مرتسم نے کھانا نہیں کھایا۔ ماں بیگم کہتی ہیں کہ جس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہو اسے کہاں ہوش رہتا ہوگا اور یہ بات اسے سونے بھی نہیں دیتی ہوگی۔ میں تو اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئی ہوں۔ تم دیکھنا میرا مرتسم زندگی کی طرف جلد لوٹ آئے گا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا زخم بھر دے گا اور وہ اپنی ذمہ داریاں پہلے کی طرح ویسے ہی نبھائے گا۔ میرا مرتسم کی یادوں میں گم ہوتی ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ انا کے جنگ میں وہ یہ بھی نہ جان پائی کہ اسے صحیح کیا یا غلط، کیونکہ مرتسم سے جدائی کا راستہ اس نے خود چنا تھا اور اس پر چلتے چلتے اس کے پیر نہیں بلکہ روح تک چھلنی ہوگی۔ حیا مرتسم سے کہتی ہے کہ وقاص چچا میرب کی جدائی میں اس دنیا سے چلے گئے، مریم باہر چلی گئی، میرب بھاگ گئی، بچا کون؟ میں اور ماں بیگم۔ ہمارا تمہارے سوا کون ہے؟ تم نہیں رہو گے تو ہم کیا کریں گے؟ مرتسم کہتا ہے کہ تم جاؤ میں آتا ہوں اور پھر سے اسے میرب کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ پھر ماں بیگم مرتسم کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے پاس بیٹھو، گاؤں سے بہت سی عرضیاں آ رہی ہیں، فصلیں بھی تیار ہیں اور بھی سو بکھیڑے ہیں، مردوں کے کام میں تو نہیں کر سکتی۔ تو مرتسم کہتا ہے کہ میں گاؤں چکر لگاؤں گا، بس سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کیسے فیس کروں گا، لیکن مرتسم گاؤں نہیں جاتا۔ اگلے دن ماں بیگم گاؤں جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ حیا ماں بیگم سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ گاؤں جا رہی ہیں؟ ماں بیگم کہتی ہیں کہ اگر اس گھر کے مرد ہی اپنے کام میں دلچسپی نہ لیں تو مجھے ہی کو مردوں والے کام کرنے کے لیے جانا ہوگا۔ حیا کہتی ہے کہ آپ انور چچا کو ساتھ لے جائیں۔ ماں بیگم کہتی ہیں کہ میرب کے جانے کے بعد اسے کسی کام میں دلچسپی نہیں رہی۔ حیا کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مرتسم کو بتا دیں۔ ماں بیگم کہتی ہیں کہ اسے کیا بتاؤں، وہ تو ایک ایسی لڑکی کا روگ لگائے بیٹھا ہے جسے اس کی کوئی قدر ہی نہیں تھی۔ خیر تم مرتسم کو بتا دینا کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں گاؤں خوار ہونے کے لیے گئی ہے۔ اتنے میں مرتسم آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو خوار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آ گیا ہوں۔ ماں بیگم کہتی ہیں کہ سنبھال لو گے نا؟ مرتسم کہتا ہے کہ سنبھالوں گا، بس مجھے سنبھلنے کا نہ کہیے گا۔ مرتسم گاؤں جانے لگتا ہے کہ انور چچا سے گارڈن میں ملتا ہے۔ انور چچا اسے کہتے ہیں کہ تم نے میرب کو ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے۔ مرتسم کہتا ہے کہ نہیں، پر ذمہ داریاں بھی تو نبھانی ہیں۔ انور چچا کہتے ہیں کہ کیا پھر تم نے میرب کے ملنے کی امید چھوڑ دی ہے؟ مرتسم کہتا ہے کہ نہیں، امید ہی تو باقی ہے، میرے بندے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوسری طرف میرب کو شدید درد شروع ہو جاتا ہے، رقیہ خالہ اسے اسپتال لے کر جاتی ہیں۔ میرب چلا رہی ہوتی ہے، فاروق دل بھی ہاسپٹل آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہتی ہے کہ دیکھیں ان کی نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی، ان میں کچھ کمپلیکیشن کی وجہ سے ان کا سی سیکشن ہوگا اور 7 منتھ میں ڈیلیوری پری میچور ہوگی، اس لیے ہم رسک نہیں لے سکتے اور اس کلینک میں ہم ان کی ڈیلیوری نہیں کر سکتے، آپ انہیں کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں اور 1.5 لاکھ روپے تک کا بندوبست کریں۔ یہ سن کر رقیہ بھی اور فاروق دل پریشان ہو جاتے ہیں۔ فاروق دل رقیہ بھی کو کہتا ہے کہ آپ یہیں رکیں، میں پیسوں کا انتظام کر کے آتا ہوں، اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔